رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلوات بر محمد وآل محمد. اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ. بندگان صالح خداوند، آپ کو اور اپنے نفس کو تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں، اور اپنے روزمرہ کے اعمال میں اور اپنی زندگی کے جملہ حرکات اور سکنات میں تقوی کو پیش نظر رکھ کر چلنے، زندگی گزارنے اور اسی پر خاتمہ بالخیر کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ اللہ رب العزت نے کلام اللہ مجید میں سورہ مبارکہ اسراء یا مومنون میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً مومن فلاح پا گئے۔ یہاں مومنون کا لفظ اگرچہ مذکر کا لفظ ہے، یعنی جو لفظ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوا ہے، مگر مراد مومنین و مومنات دونوں ہیں۔ یعنی جہاں بھی مومنون کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں مومنات بھی شامل ہوتی ہیں، اور جہاں بھی جیسے انسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ظاہر ہے دونوں شامل ہیں۔ تربیتی معاملات میں بھی بعض اوقات جہاد کا حکم ہوا ہے، کسی اور حکم خداوندی سے کا خطاب کیا ہے اور اس مخاطبین کو مذکر کے لفظ سے خطاب کیا ہو، مگر مراد دونوں ہوتے ہیں۔ کئی خاص موارد میں دونوں کا الگ الگ سے ذکر ہوتا ہے، جیسے ایک آیت میں ارشاد ہوا، 10 چیزیں بیان ہوئی جس میں مومنین کو مومنات کے ساتھ ذکر کیا، المومنون والمومنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اور دعا کرنے والی عورتیں، اور ذکر کرنے والے مرد، اور اسی طرح باقی جو صفات ہیں۔ مگر بیشتر جگہوں پہ مذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے مگر مراد دونوں ہے، لہٰذا یہاں مومن فلاح پا گئے تو مومن مومنہ دونوں ہیں، کامیاب ہو گئے۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو ایک سختی، مشکل اور کٹھن مرحلے سے گزر کر جو کامیابی حاصل ہوتی ہے اسے فلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لیے عربی زبان میں
کسان کو فلاح کہتے ہیں، چونکہ کسان بڑی محنت سے دانہ ڈالتا ہے زمین میں، بیج ڈالتا ہے، پھر وہ بیج زمین کو چیر کر نکلتا ہے باہر، اس چیرنے کو کہتے ہیں فلاح، فلاح یعنی دانہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکلا اور نمایاں ہو گیا۔ اس قسم کی سختیوں کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو چیر کر ان پہ قابو پا کے آگے بڑھنے کو فلاح کہتے ہیں عربی میں۔ یہاں ایک حرف ایسا استعمال ہوا ہے جو یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی ادب سے آشنا طلباء اور علماء تشریف فرما ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قد کا جو حرف ہے وہ یقینی طور سے اور ماضی پر جب داخل ہوتا ہے تو اس سے بھی زیادہ اس میں پختگی اور یقینیت کا پہلو جو ہے اجاگر ہوتا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن یقیناً فلاح پا گئے، یہ نہیں فرمایا کہ فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ جو چیز یقینی ہوتی ہے اسے آپ ماضی کی تعبیر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہو گیا۔ ابھی آپ سے کسی نے کہا کہ میرا یہ کام کر لیجئے، تو آپ یقیناً اسے کرنا چاہیں گے، ابھی کیا نہیں ہے، تو پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہو گیا، ہوا نہیں ہے، ہونا ہے، مگر اتنا یقینی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہو گیا۔ مومن فلاح پائیں گے اگر وہ اپنی نمازوں میں عاجزی اور خشوع اور خضوع کریں گے، لیکن خشوع اور خضوع کرنے والے مومنین یقیناً فلاح پا چکے ہیں، وہ کامیاب ہو چکے ہیں، وہ اپنی منزل پا چکے ہیں۔ لیکن شرط بڑی رکھ دی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو مومنین اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں اور خیالوں کو اکٹھا کرتے ہیں، افکار کو یکسو کرتے ہیں، توجہات کو، جس طرح جسم رو بقبلہ ہے توجہ بھی رو بقبلہ ہو، ذہن اور فکر بھی رو بقبلہ ہو، خیالوں میں بھی انسان کعبہ کی طرف ہو اور خدا کی طرف ہو۔ ان دنوں لاکھوں فرزندان توحید خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں اور آگے مسلسل جا رہے ہیں، تو خانہ خدا کا طواف کرنا یا خانہ خدا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ ایک علامت ہے، ایک مثال ہے کہ ہم متوجہ ہیں خدا کی طرف۔ اگرچہ خدا ہر جگہ ہے، اگرچہ اس جگہ پہ نہیں ہے جس جگہ کا طواف ہم کر رہے ہیں، وہ ایک سمبل ضرور ہے، وہ ایک مثال ہے، وہ ایک مرکز ضرور ہے، مگر خدا وہاں پہ نہیں ہے۔ خدا تو وہاں پر ہے جہاں مومن کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جائے، وہاں پہ خدا ہے، بھلے وہ کسی پہاڑ پر ہے، کسی چھت کے اوپر ہے، کسی کمرے میں ہے، کسی کرسی پر ہے، کسی جنگل میں ہے، کسی مسجد میں ہے۔ کبھی خدا نخواستہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان مسجد میں رو بقبلہ ہوتا ہے مگر خیالوں میں کہیں کہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص جنگل میں ہوتا ہے مگر خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، زمین پہ ہوتا ہے، دفتر میں ہوتا ہے، کام پہ ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، حضر میں ہوتا ہے۔ دل کس طرف متوجہ ہے، اصل معیار یہی ہے۔ یہاں فرمایا وہ مومن فلاح پا گئے جن کا دل خدا کی طرف متوجہ ہو، خاضع ہو، خاشع ہو۔ فکری یکسوئی اگر نماز میں نہ ہو، خیالوں میں انتشار ہو، فکر میں انتشار ہو، فکر بٹکی ہوئی ہو، خیال منتشر ہوئے ہوں، تو پھر جسم تو
کوئی نہ کوئی عبادت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، مگر دل جب تک متوجہ نہ ہو اس جسم کی ایکٹیویٹی کی اہمیت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ یہی وہ خشوع ہے جس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر مشق کی ضرورت ہے۔ یکدم شاید یہ کام حاصل نہ ہو جائے، اور یہ توقع بھی ہم سے شاید نہ ہو کہ ہم ایک لمحے میں اپنے خیالوں کو جمع کریں اور خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہاں، کوئی ایسا اضطراری موقع ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی سخت پریشانی آئی ہو، کوئی آفت آنے والی ہو یا آ چکی ہو، اس وقت تو فوراً انسان کا دل اسی خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی اور وسیلہ نظر نہیں آتا، فوراً خدا ہی دل و دماغ میں آتا ہے اور خدا خدا کرتا ہے، انسان اسی معبود کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بس انسان ٹریننگ کرے کہ عام حالات میں بھی اسی طرح متوجہ ہو جائے جس طرح ایمرجنسی حالات میں خود بخود متوجہ ہوتا ہے۔ وہی مرکز اور محور ہے اصل میں۔ آسائشی حالات میں ہم اصل میں غافل ہو جاتے ہیں، راحت ہیں، آرام ہیں، صحت میں ہے، امن میں ہے، حالات نارمل ہیں۔ بعض اوقات آسائشیں بڑھ جاتی ہیں تو مزید غافل تر ہوتا ہے انسان۔ اصل مومن وہ ہے کہ آسائشوں میں بھی خدا کو نہ بھولے، سختیوں میں بھی نہ بھولے۔ سختیوں میں تو خدا یاد آ ہی جاتا ہے عام طور سے۔ جب کوئی سخت بیماری آتی ہے گھر میں تو کیسے ہم دعا، ذکر اور ادھر اس کے لیے متوجہ ہوتے ہیں کہ کوئی جی بکرا ذبح کیا جائے، اللہ سے گڑ گڑایا جائے، صدقہ نکالا جائے، پتہ نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی معاملات درست ہو جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ غافل ہو جاتے ہیں۔ خشوع حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 5 وقت روزانہ ہمیں ٹریننگ کے لیے مقرر کیا ہے کہ تم ان 5 وقتوں میں جو نمازیں پڑھتے ہو، واجب نمازوں کی بات ہے، مستحب کی ابھی بات نہیں ہے۔ اگر تو مستحب کی توفیق ہے تو 51 رکعت واجب سمیت نمازیں ہیں روزانہ، نافلہ اور فرض نمازیں شامل کر کے 51 رکعتیں نماز ہو جاتی ہے۔ یہ نماز تو اسپیشل خدا کو یاد کرنے کے لیے ہے نا، بہت ہی خصوصی طور سے۔ ویسے تو ہر وقت خدا کو یاد رکھنا چاہیے، انسان کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر خدا کو یاد رکھنا چاہیے، خدا کو نہ بھولنا چاہیے، بالخصوص گناہوں کے وقتوں میں۔ جب انسان کو کوئی ایسا مرحلہ نظر آتا ہے کہ وہاں وہ بھٹک رہا ہے تو فوراً خدا کو یاد کرے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن نماز تو ہے ہی اسی کام کے لیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ قرآن مجید نے بھی یہی یاد دہانی فرمائی ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کی جاتی ہے، نماز ہے اسی کے لیے، اور کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے سوائے یاد خدا کے۔ تو اس میں انسان متوجہ رہے گا تو یاد صدق آئے گا، وگرنہ بھولا ہوا ہے بندہ، اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، نماز میں بھی اسے اپنا رب یاد نہیں آتا، اور وقت ہے نماز میں بھی یاد نہیں آتا، تو پھر اس نماز کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے، اس نماز کی افادیت کمزور ترین سطح پہ آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المومنون، بلا شبہ یقینی طور سے وہ مومنین فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں یعنی عاجز ہیں، دنیا کے غرور، تکبر، مال، دولت، شہرت، طاقت، قوم، قبیلہ، علم،
توانائی، حسن، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر ایک بندے فقیر بن کے رب کی بارگاہ میں آیا ہے اور اس کے سامنے خود کو ہیچ سمجھ کے، اس کو سب کچھ سمجھ کے گڑ گڑا رہا ہے، تو یہ نماز پھر آہستہ انسان کو اٹھاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں خود قرآن مجید نے فرمایا، ادھر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اور اس طرف سے فرمایا ویل للمصلین، وہ نمازی جہنمی ہیں۔ نمازی، یہاں لفظ نمازی کہا، وہ نمازی جہنمی ہیں۔ ویل کا ایک معنی جہنم کے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، پڑھتے ہیں، نمازی ہیں مگر غافل ہیں، کم اہمیت کر کے پڑھتے ہیں، کئی درجوں کی ترجیح بناتے ہیں نماز کو، یوں ہی سر سے اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں، چلیے جان چھوٹ جائے۔ بعض اوقات ایک انسان کسی مہمان کی پذیرائی کرتا ہے محبت سے، پیار سے، شوق سے، عشق و علاقے سے، اس کو ایک کپ چائے بھی پلاتا ہے تو بڑی محبت سے پیش کرتا ہے، بہت ہی پیار محبت سے بٹھاتا ہے، پانی پیش کرتا ہے، کھانا جو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک مہمان کو بس بھگتتا ہے کہ جی وہ آ ہی گیا ہے تو اب کچھ پلایا جائے، کچھ دے دیا جائے، جان چھوٹ جائے اور دل خدا خدا کر رہا ہوتا ہے کہ کب چلا جائے۔ ہم خدا کے حضور میں جاتے ہیں کس پوزیشن میں؟ اس پوزیشن میں یا اس پوزیشن میں؟ بھگت رہے ہیں نماز کو یا انجوائے کر رہے ہیں نماز کو؟ سر سے اتار رہے ہیں یا محبوب کے حضور پہنچ کر وجد میں آ رہے ہیں، نشاط حاصل کر رہے ہیں، سرور حاصل کر رہے ہیں، فرحان ہیں، خوشحال ہیں؟ مسجد سے نکلتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا انڈیل دی گئی ہو آپ کی گود میں، آپ کی جیبیں بھر گئی ہو، آپ کی جولیاں بھر گئی ہو، ایسے خوشحال سینہ تان کے نکل رہے ہوں، اس لیے کہ حضور پروردگار میں جا کر واپس آ رہے ہیں۔ جیسے حاجی، خصوصاً پہلا حج کرنے والا حاجی جب واپس آتا ہے تو کس طرح شادان و فرحان واپس آتا ہے کہ وہ ایک واجب ادا کر کے اور حضور خدا میں جا کے آ رہا ہے۔ جب زائر حرم سے نکلتا ہے، ولی خدا کے، امیر المومنین کے، امام حسین علیہ السلام کے، سامن الحجج امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے روزے سے جب ایک راز و نیاز کر کے، زیارت کر کے، حرم کو چوم کر جب باہر نکلتا ہے تو کس طرح اس کا دل پرسکون ہے، اس لیے کہ ایک محبت اور عشق و علاقے سے گیا اور کچھ اپنی گزارشات کی، کچھ پریشانیاں بیان کی، کچھ امام سے مدد مانگی، کچھ اپنے درد بیان کیے، ہلکا کیا خود کو، خوش ہو کر، سکون ہو کر باہر نکل رہا ہے۔ یہ صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہم خشوع سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز مجھے سکون دے، نماز مجھے خیالوں سے آزادی دے، نماز مجھے مختلف قسم کی زنجیروں سے آزاد کرنے کا احساس دلا دے، نماز مجھے کئی بری عادتوں سے چھٹکارا دلا دے، آہستہ آہستہ صحیح، تو پھر یہ نماز میری نجات بخش ہوتی جائے گی اور اس میں خشوع پیدا ہوتا جائے گا۔ لیکن کوئی فرق نہ پڑ جائے، نماز پڑھی اور نہ پڑھی، بس میری حالت ویسی ہے، میں ویسا کہ ویسا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو ہو رہی ہے مگر وہ نماز نہیں ہو رہی ہے جو خدا چاہتا ہے، اور وہ نماز نہیں ہو رہی ہے جو مومن کے لیے باعث فلاح ہے۔ خشوع نہیں ہے اس میں، خضوع نہیں ہے۔ حضرت سید عبد الحسین دستغیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی دستیاب ہے، صلاۃ الخاشعین، خاشعین کی نماز۔ کم از کم
ہمارے صاحبان مطالعہ کو، مومنین کو چاہیے اس کتاب کا ایک بار مطالعہ ضرور کیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ خاشعین کی نماز ہوتی کیا ہے اور اس کے اثرات مجھ پر کیسے کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ اور میں اپنی زندگی میں نمازوں سے جتنی لذت حاصل کر سکتا ہوں، شاید ہی دنیا کی کوئی نعمت ایسی ہو جس سے مجھے لذت محسوس ہو جائے۔ باقی دنیا کی چیزوں سے لذت محسوس ضرور ہوتی ہے، مگر بہت وقتی اور نہایت ہی لمحاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کھانے کی لذت آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے جنسی لذت محسوس کی گئی، تھوڑی دیر کے لیے اور چیزوں کی لذت، مگر جب روحانیت کی لذت محسوس ہوتی ہے تو وہ لمحاتی نہیں ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے، ایک تھوڑے سیکنڈز کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ دیرپا ہوتی ہے۔ وہ لذت انسان کو عروج دیتی ہے، بلندی دیتی ہے، اور اس کی ترجمانی کلام گوہربار سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، بلندیوں پہ لے جاتی ہے، پرواز دلاتی ہے، اونچائیوں پہ لے کے جاتی ہے، بہت بلند کرتی ہے نماز انسان کو۔ اور خود آپ نہایت ہی عشق سے فرمایا کرتے تھے احب من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں بہت زیادہ، ان میں سر فہرست نماز ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی نماز پڑھ کے پیغمبر خدا نہایت ہی فرحان و شادان ہوتے تھے۔ اس منزلت اور اس مقام پہ تو عام انسانوں کا پہنچنا تقریباً ناممکن ہے، مگر اس راستے پر رہنا اور اسی راستے پر آگے چلتے رہنا ممکن ہے ہم میں سے ہر کسی کے لیے۔ بس 2 چیزیں عرض کی اب تک میں نے اپنی اس مختصر گفتگو میں۔ ایک یہ ہے کہ فلاح پانا یہ بھی نماز سے جڑا ہوا ہے، اور گمراہ ہونا بھی نماز سے جڑا ہوا ہے۔ اگر نماز کو دوسرے درجے کی چیز سمجھا یا کوئی معمولی سی چیز سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی نماز گمراہ کرتی ہے، وہی نماز بد دعا دیتی ہے کہ خدا تباہ کرے تجھ کو کہ تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ نماز کی بد دعا جب لگتی ہے تو پھر بہت گہرائی میں لگتی ہے، جس طرح والدین کی بد دعا لگ سکتی ہے، نماز کی بد دعا بھی لگتی ہے، عبادتوں کی بد دعا بھی لگتی ہے کہ اگر ان کا حق ادا کرنے کی کوشش نہ کی گئی۔ لیکن اگر یہی نماز، اس کو اگر اس سے پیار کیا، اس سے محبت کی، اس سے انس کیا، اس کو وہ مقام دیا جس کی وہ حقدار ہے، تو پھر یہ نماز ہر مشکل موڑ پہ انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ موت کے وقت میں یہی نماز سرانے کھڑے ہو جاتی ہے، قبر میں یہی نماز سرانے کھڑے ہو جاتی ہے، عالم برزخ میں یہی نماز انسان کو مشکلوں سے نجات دلاتی ہے، اور قیامت کے اس سخت مرحلوں میں، حساب کتاب، حشر اور ان نفسا نفسی کے وقتوں میں ایک جوان کی صورت میں آتی ہے، انسان پہچانتا نہیں ہے، مدد کرتی ہے، سفارش کرتی ہے، وہاں مشکلوں سے نکالتی ہے، تو پوچھتا ہے انسان کہ اے جوان تو کون ہے جو مشکل مرحلوں پہ میری مدد کرتا آیا ہے؟ تو نماز کہتی ہے میں تیری وہ نماز ہوں جس سے تو پیار کرتا تھا اور اچھی طرح پڑھتا تھا، آج میرا فرض ہے کہ میں تجھے نجات دلا دوں۔ لہٰذا نماز انسان کی نجات کے لیے بھی بنیاد ہے، اور گمراہی کا سبب بھی یہی نماز بن سکتی ہے اگر اس کا حق ادا نہ ہوا، اگر اس کے ساتھ خدا نخواستہ مذاق ہوا، یا دوسرے لفظوں میں کھلواڑ ہوا۔ نماز کے نام سے میں نے کچھ رکوع سجود کر دیے، کیا کر دیے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ انسان سیکھنے کے عمل سے گزرتا رہتا ہے، انسان اس سیکھنے کے عمل کو ترک نہ کرے اور نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہے، خشوع کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرتا رہے، خشوع کے اسباب اپنے اندر پیدا کرتا رہے، اس پر اگر
توفیق رہی تو مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نمازوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على وزيره وخليفته ووصيه علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين، وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ولديه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر المهدي صلوات الله عليهم أجمعين، الذي بيمنه رزق الوراء وبوجوده بقية السماوات والأرضون، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات کو، خواہران اور برادران کو اور اپنے نفس کو تقوی اختیار رکھنے کی تاکید کرتا ہوں۔ آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ تم نیکی کی منزل ہرگز نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ یہ ایک سماجی اور معاشرتی ضرورت ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق کو بڑی سمجھداری کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے۔ غیر سنجیدہ اور غیر منظم قسم کے انفاقات اتنا فائدہ نہیں دے سکتے ہیں جتنے نظم اور ضبط اور ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے جو انفاقات کیے جائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دین نے ہر طرف سے رہنمائی فرمائی ہے کہ تم کیا کرو۔ سری طور سے، پوشیدہ طور سے انفاق کرنے کا بھی حکم ہے، اعلانیہ طور سے انفاق کرنے کا بھی حکم ہے۔ دونوں صورتیں درست ہیں، لیکن پوشیدہ جو انفاق ہے وہ زیادہ فائدہ دیتا ہے مومن کو۔ ابھی مومنین نے ملک کے طول و عرض میں انفاقات کا ایک سلسلہ شروع کیا ان جنگی متاثرین کے لیے، جہاں دنیا کے جابر، ظالم، فاسق اور
ایپسٹین کے ماننے والوں اور وہاں کے پروردہ لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر بالخصوص شیعیان علی بن ابی طالب کے اوپر جارحیت کی حملہ کیا. نقصانات بھی ہوئے لبنان کے اندر، ایران کے اندر اور یمن کے اندر اور جگہوں پر بھی جہاں ظلم و ستم ہوتا ہے. تو اس باب میں پاکستان کے مومنین نے کچھ پہلوؤں میں تاریخ رقم کی، اور یہ ایک ملکی لیول پر دو ممالک یا کئی ممالک میں باہمی تعاون کا بھی ایک مظاہرہ ہے. اسلامی ہمکاری، ہمیاری اور مدد اور امداد کا جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی کا بھی ایک مظاہرہ ہے. مجھے ابھی مسجد انتظامیہ کی طرف سے بھی یہ پیغام دیا گیا کہ آپ سے بھی یہ درخواست کی جائے، لیکن میں یہاں پر اس کے ساتھ ہی یہ نکتہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جہاں جارحیت ہوئی ہے وہاں نقصانات ضرور ہوئے ہیں بہت، اور میڈیکل کے اعتبار سے، دوائیوں کے اعتبار سے کچھ ضرورتیں بھی پیش آئی ہیں وہاں، مگر الحمدللہ وہاں پر مومنین اور جو جنگ سے متاثر خاندان ہیں وہ حکومت کی طرف سے ہر اعتبار سے ان کی مدد ہوتی ہے اور ان کو اس طرح سے پریشان ہونے نہیں دیا جاتا ہے. تو یہاں سے اظہار ہمدردی، اظہار یکجہتی اور محبت اور عقیدت کا اظہار بہت ضروری ہے. اتحاد بین المسلمین کا ایک مظاہرہ ہوا اور ایک ماحول پیدا ہوا. یہ بھی اس شر کے اندر سے ایک خیر کا پہلو نکلتا ہے. اس میں سے یہی تھا کہ ایک بہت بڑا شر پیدا کیا گیا، مگر اللہ نے اس شر کے اندر سے خیر کے بہت پہلو پیدا کیے. اس میں یہی تھا کہ دنیا کے اندر بہت سارے مسلمانوں کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، بہت سارے حوالوں سے وہ پردے ہٹ گئے، بہت ساروں کے چہروں سے نقاب ہٹ گئے، اور بہت سارے ممالک بے نقاب ہوئے، اور پاکستان کی حد تک مسلمانوں میں ایک عظیم اتحاد قائم ہوا جو اسلامی مقاصد کی تکمیل کا سبب ہے. کہ پاکستان جس اتحاد سے وجود میں آیا تھا اور جس پیار اور محبت سے مسلمان مل کر اپنے لیے ایک ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، اس میں دراڑیں ڈالنے کی بات میں بہت بڑی کوششیں کی گئی. فرقہ وارانہ ماحول پیدا کیا گیا، اس میں فرقے کی بنیاد پر قتل و غارت کری کی ایک فضا پیدا کی گئی، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان شیعیان علی بن ابی طالب نے اٹھایا. اگرچہ دیگر فرقوں کے بھی نقصانات ہوتے رہے، اور حالیہ ابھی بھی ایک عالم اہل سنت کے قتل کیے گئے بے گناہ، اور ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ملک کے اندر جو بھی فرقہ وارانہ بنیادوں پہ یا جس قسم کی دہشت گردی ہوتی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اس کے روک تھام کے لیے حکمرانوں کو کہتے ہیں، اور ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم کیا جائے اور رکھا جائے. مگر یہاں پر ان نعمتوں کے ذکر کے ساتھ یہ نکتہ بھی، یہ میری ذاتی اور شخصی رائے ہے، اس سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، ہمارے یہاں کے مومنین کو چاہیے کہ وہ اب اپنے معاشرے کے اندر جو خلائیں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو سختیاں ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو بھرنے کے لیے انفاق کو ضرور جاری رکھیں. وہاں امداد بھیجی جائے نہ بھیجی جائے، اب اس کی اتنی مالی اہمیت نہیں ہے. محبت کا ایک مظاہرہ ہو چکا الحمدللہ جو ہونا چاہیے تھا.
اور مجھے فرما رہے تھے کہ گلگت بلتستان کے اندر اس کا ایک اجتماعی مظاہرہ ہوا اور بہت سارے علاقوں میں ہوا، مگر ہمارے یہاں جتنی مومنین کی ضرورتیں ہیں تعلیمی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، حتیٰ کہ چولہے جلانے کے اعتبار سے جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مومنین کو کردار ادا کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اس سے غافل ہونا یہ ہمارے معاشرتی اونچ نیچ کو بہت بڑھا دے گا اور اس خلیج کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ خصوصاً صاحبان دل، صاحبان حیثیت، صاحبان ثروت بہت غور طلب باتوں پہ ذرا ایثار قربانی کا جذبہ جو ہے، ابھی قربانی کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اس قربانی کے مہینے میں بھی ایثار و قربانی کے اصل پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ کسی نے مجھے شرعی مسئلہ پوچھتے ہوئے کہا کہ کیا قربانی نہ کر سکے تو اس کے بدلے میں کیا کیا جائے؟ تو میں نے کہا قربانی کا بکرا اگر نہیں خرید سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ایک اچھا عمل ضرور ہے، ایک نیک عمل ضرور ہے، لیکن اگر آپ یہ والا کام نہیں کر سکتے ہیں تو جو کام آپ کر سکتے ہیں کسی کی خدمت کے حوالے سے وہ کام آپ کر لیں، وہ بھی ایک قربانی ہے۔ آپ وقت نکالیں، آپ توانائی صرف کریں، آپ مشورہ دے دیں، آپ کا ایک مشورہ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کی ایک سفارش، ہم نہیں کہتے ہیں کہ سفارش کا کلچر فروغ پانا چاہیے، سفارش کا کلچر قواعد و ضوابط کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، مگر کسی مومن کی سفارش سے اس کا کام حل ہوتا ہے تو آپ ضرور سفارش کیجئے۔ آپ کی یہ سفارش، آپ کا ایک ٹیلی فون، آپ کا ایک جانا، آپ کا ایک جملہ، آپ کا ایک لیٹر، آپ کا ایک میسیج شاید کسی کی زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کرے، تو یہ آپ کی قربانی ہے۔ اگر آپ کسی پر دست شفقت رکھ سکتے ہیں، آپ کسی کی زندگی کے رخ کو موڑ سکتے ہیں اس کے بچے کو تعلیم دلا کر، تو کچھ بھی ہو، قربانی کے سلسلے، جہاد بالنفس کے سلسلے جاری و ساری ہیں، ان میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر ہمارے محترم کے مشورے کے مطابق کہ اسلام آباد کے مومنین بھی اگر جنگی متاثرین کے لیے امداد کے مد میں کچھ دینا چاہیں تو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا اظہار ہمبستگی اور اظہار یکجہتی کا مظاہرہ ہوگا۔ اس کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے یہاں جامع مسجد الصادق، اور یہ بہت سارے کردار ادا کر چکی ہے یہ مسجد، یہ مرکز، اور بہت سارے پہلوؤں میں قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں، اور مزید بھی ایسے مراکز سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ اور ایک نقطہ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس خطبے کے آخری نقطے کے طور سے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ جو ان دنوں بڑی شہرت ملی ہے اس واقعات کو سوشل میڈیا کے اوپر، اور مختلف خبریں بھی آ رہی ہے کہ خلیجی ملک سے یا کچھ ملکوں سے فرقے کی بنیاد پر پاکستانی کام کرنے والوں کو، ہنرمندوں کو، محنت کشوں کو نکالا جا رہا ہے، اور ان کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی جاتی ہے، اور کئی ایک واقعات ایسے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ واقعات درست ہوں، چنانچہ اتنی بڑی شہرت کے بعد کچھ حوالوں سے تو یقیناً درست محسوس ہوتا ہے، تو ہم اس پر اپنی حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے، جو اب تک اس ملک کی خدمت کے لیے وہاں سے زر مبادلہ بھیجتے رہے ہیں اور اپنی ہنرمندی کا اظہار کیا ہے، انہوں نے ملک کا نام بھی روشن کیا ہے بہت سارے مقامات اور ملکوں میں، تو اس وقت حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان کی داد رسی کرے۔ اور یہ بیان وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بہت ہی پھیکا بیان
جو آیا ہے بڑا افسوسناک ہے، اور ہم اس پر اظہار افسوس ہی کرتے ہیں کہ جی یہ سیاسی بنیادوں پر نہیں تھا، یہ انتظامی اور مقامی قوانین کی خلاف ورزی کی زد میں آئے ہیں۔ ارے کیا صرف پاکستانیوں نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے جو اب تک نہیں کرتے تھے؟ تو یا کسی اور ملک کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو؟ تو ایک ملک کی حکومت کو حساس ہونا چاہیے، اسے اپنی حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے شہریوں کے لیے، جہاں کہیں بھی ہوں۔ ایک شخص کو بچانے کے لیے دوسری حکومتیں، ایک فرد کو بچانے کے لیے، ایک شخص کو بچانے کے لیے پوری حکومتی مشینری حرکت میں آتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ہزاروں لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر ذلت و خواری کا سامنا کرا کے انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے، مگر یہاں کی حکومت ان کے لیے آواز بلند کرنے کی بجائے، ان کو تحفظ دینے کے بجائے یا ان کی عزت نفس کو بحال کرنے کی بجائے، ان کو کوئی یہاں پر ریلیف دینے کے بجائے ایک ایسا بیان دے کر جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ بڑا افسوسناک ہے، اور یہ ایک ملک کی حکومت کے لیے، ریاست کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہے، اور ایسا عمل جوانوں میں مایوسی پیدا کرتا ہے۔ ایسا رویہ ان سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، اگرچہ ان کا عمل بھی قابل مذمت ہے۔ یہ لوگ آپ کے پاس صدقہ کھانے کے لیے تو نہیں گئے تھے، یہ لوگ اپنا ہنر لے کر گئے تھے، اپنی توانائی لے کر گئے تھے۔ آپ کے ملک کی ترقی میں ان کا کردار تھا، انہوں نے آپ کے ملک کی ترقی دینے میں اپنا خون پسینہ بہایا تھا۔ یہ کوئی آپ سے بھیک مانگنے کے لیے وہاں نہیں گئے ہوئے تھے۔ اگرچہ ان کا عمل بھی قابل مذمت ہے اور قابل نفرت ہے، مگر اس سے زیادہ افسوسناک عمل ہماری حکومت کا ہے کہ اس نے ابھی تک ان کو تحفظ دینے کے لیے کوئی اعلان یا کوئی ایسا ریلیف یا کوئی ایسا امدادی پیکج اس کا کوئی اظہار نہیں کیا، ایسا اعلان نہیں کیا۔ تو ہم بحیثیت پاکستانی قوم کے جوانوں کے، ان جوانوں کی حمایت کرتے ہیں کہ جو بلا جرم و خطا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے اور کیا گیا ہے، اور جہاں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ظلم و ستم ہو جائے تو اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اور ہم اس پلیٹ فارم سے، اگر ان کا یہ جرم ہے صرف کہ وہ محبان اہل بیت ہیں، تو یہ جرم ہم اپنے سینے پر سجا کر قبول کرتے ہیں کہ یہ جرم ہمیں منظور ہے، بلکہ ہم اس جرم پر فخر کرتے ہیں۔ کوئی اور جرم یہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہی جرم بنا کر کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو اور کسی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہو تو اس جرم کو ہم قبول کرتے ہیں، اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اور ہم برملا اظہار کرتے ہیں کہ اس جرم میں تاریخ بھر میں 14 صدیوں کے اندر اس جرم کے اندر لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے، مگر کسی فرد نے اس جرم سے انکار نہیں کیا ہے، اس جرم کا اعتراف کیا ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان